السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ بات کرنے جا رہا ہوں میں آج نواز شریف کا ویزے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہو سکی یو کے میں، اور جس کے بارے میں یہ ہوا ہے کہ بس پورا پاکستان جو ہے نا اب ڈھولک بجانے پہ شروع ہو گئے ہیں، سب ڈھول باجے بج رہے ہیں اور سب لوگ خوشی سے پھولے نہیں سمارے کہ یہ اب آیا کہ آیا، وہاں سے نکال دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور بس وہ نہ اس کو اب دھکے مار کر نکالا جائے گا۔ تو وہ نہیں آیا تھا تو اب اس طرح نکالا جائے گا۔ اور نجم سیٹھی نے تو یہ کہہ دیا کہ میری چڑیا جو کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا نواز شریف اس کو اس کا جو ویزا ایکسٹینشن تھی وہ جو نہیں ہو سکی، اس کے پیچھے جمائمہ کی فیملی ہے، جمائمہ گولڈ سمتھ کی جو فیملی ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے بیہائنڈ ہے، اور انہوں نے زور دیا ہے گورنمنٹ کو، یو کے کی گورنمنٹ کو، کہ اس کا ویزا نہ ایکسٹینشن نہ دی جائے اس کو۔ یہ بات جو ہے نا تھوڑی سی نا میں نے سوچا کہ تھوڑی شاید آپ کو پریشانی ہو، وہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ اس کو دھکے مار کر نکالا جائے نواز شریف کو یو کے سے، لیکن میرا خیال ہے مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ڈھولک بجانا شروع ہوئے تھے اور باجے وغیرہ بجا رہے تھے، اور اچانک ان کو پتہ لگے کہ ڈھول باجے پٹ گئے ہیں، یا جو ڈھولکی جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی، ابھی بج نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، چونکہ اس کا جو ویزا جو ہے نا اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، اس کی وجہ جو مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میں یہاں علاج کرانے کے لیے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن انہوں نے علاج نہیں کرایا۔ اگر وہ کسی حد تک علاج کراتے رہتے اور واقعی ان کو بیماری بھی ہوتی، ظاہر ہے بظاہر پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے بھی شوگر ہے ان کو شوگر ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو لوگ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں 24/7، یعنی کہ یہ سوچیں کہ یار اس بندے کی شوگر جو ہے میں جیسے آپ دوائی لینی ہے، بس دوائی دے دی جاتی ہے، ہر مہینے 2 مہینے بعد ٹیسٹ ہو جاتا ہے، وہ نارمل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں شوگر کی مقدار کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ سٹیبل رہتی ہے کہ نہیں، اگر اوپر نیچے ہو سبھی لوگ آپ جانتے ہیں تو پھر دوائی چینج کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا انسولین لگانی شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ کسی اور ملک میں پناہ لی جائے یا کسی اور ملک میں ٹھہرا جائے، اس لیے انہوں نے یوں کیا ہے کہ ان کی وہ جو ایکسٹینشن نہیں کی ویزے کی، یہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہوتا کیا ہے، اس کے بعد آپ کو وہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا واپس چلے جائیں۔ اگر نہیں واپس چلے جاتے تو پھر بھی پولیس پکڑا، کوئی ضروری نہیں کہ پولیس پکڑ آ جائے پکڑنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اگر درخواست وغیرہ ڈال دی پہلے، جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو امیگریشن کا جو ٹریبیونل ہے اس میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، درخواست دی ہوئی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن جو ہے ہمیں دی جائے۔ اگر وہ بھی نہیں مانتے تو پھر ان کا سامنے ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی پناہ لے لیں یہاں پر، جائے کہ جو ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو شناخت ہے اس کو بہت زیادہ زد پہنچے گی، نقصان ہوگا ان کو، اور بالکل اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح الطاف حسین ہوا تھا کہ اس نے بھی سیاسی پناہ لی اور وہ ہسٹری بن کے رہ گیا، تاریخ بن کے رہ گیا۔ یہی ہوگا ان کے ساتھ، لیکن یہ کہ ان کو نکال دیا جائے یہاں سے، یہ نہیں ہونے والا، یعنی کہ کیونکہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ وکیلوں کی فیس نہیں دے سکتے، اور جب وکیلوں کی فیس نہیں دیتے تو وہ ہار جاتے ہیں خود ہی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے ویزا نہیں دیا تو وہ وہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے وکیل کی فیس ہے 10-15 ہزار، ایک مزدور بیچارہ جو کام کرنے والا ہوٹلوں پہ یا ٹیکسی چلانے والا ہے یا سپر مارکیٹ میں کام کرنے والا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ 10-15 ہزار جو پاؤنڈ جو ہے وہ فیس دے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہے اس جیسے لوگ ہیں نواز شریف جیسے، ان کے پاس تو ملین، یہ تو ملین بھی دے سکتا ہے کسی کو، یعنی کہ وکیل اس کے لیے کرنا یا اس کی فیس دینا تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، یہ لٹکائے آپ یو کے میں بھی درخواست دے کر لٹکا سکتے ہیں معاملات کو، یعنی کہ یہ کہہ دینا کہ کو بندے آئیں گے پکڑ کر لے جائیں گے، جہاز کو پر بٹھائیں گے واپس کر دیں گے، نہیں۔ اب اگر بار بار کوئی اپلیکیشن دیتے رہے، وکیل آپ کو اچھا ہو، اچھا سولیسٹر یہاں سے کیا جائے تو کبھی بھی آپ کو چلتا رہے گا معاملات اسی طرح۔ اسپیشلی جو سیاسی پناہ کا کیس ہے نا، اگر سیاسی پناہ کی درخواست دی جائے تو کئی سال لگ جائیں گے اور بندہ رہے گا وہاں تک، ہو سکتا ہے کہ جو جنرل الیکشن بعد میں ہو جائیں، عمران خان کی حکومت آئے نہ کسی اور کی آج گئے حکومت، یا معاملات اس کے لیے جو ہے فیوریبل ہوں کہ وہ پاکستان آ سکے تو پاکستان آ جائے وہ، لیکن وہ بوڑھا بھی ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا سوچتا کہ وہ اس طرح کا قدم کرے گا کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا درخواست نہیں دے گا،
यानी कि असाइलम नहीं अप्लाई करेगा या कोई और कोई ऐसा तरीके नहीं अरबी इस्तेमाल नहीं करेगा यूके गवर्नमेंट पे होम ऑफिस के साथ कि वो यहाँ रह जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो यहाँ से चला जाता है और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे आप खुश हो रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो उसके लिए जो बैन है ना, वो अगर आप नहीं जाते तो वो पकड़ कर भेजते हैं, वो 10 साल तक बैन है आपका, 2 3 4 5 10 साल तक बैन है। ठीक है जी। तो इस उम्र का बंदा वो नहीं चाहेगा, क्योंकि यूके जो है वो उनका घर है या उनके फ्लैट है या उनकी जायदाद है, तो ये तो वो नहीं चाहिए। इस उम्र में अगर 10 साल के लिए बैन हो जाए नवाज शरीफ, तो 10 साल के बाद कोई जरूरी तो नहीं ना कोई इतनी उम्र का बंदा जिंदा भी हो। और जब उसके बेटे यहाँ रहते हैं, हर बंदा जो है ना कोई सियासी कोई बंदा होता है, जरा भी कोई बात हो तो यूके में आ जाता है। ठीक है जी। तो इमेजिन करें कोई क्या इस तरह वो क्यों ये अमाकत करेगा किस तरह की कि वो करेगा कि वो जाने दे जी, ठीक है जी, मुझे निकालने दे, कोई बात नहीं है, लेकिन साथ निकालने के साथ नाल बैन भी है ना, तो बैन कर दिया जाए बंदे को 10 साल, तो पता चले ये यूके नहीं आ सकता, बेटे इसके यहाँ रहते हैं, हर वक्त फैमिली बाकी की मरियम नवाज यहाँ आती रहती है, मतलब शहबाज हूँ या शहबाज शरीफ हूँ, वो यहाँ आते रहते हैं, उसके बाकी सलमान शहबाज जो वो भी यहाँ आते रहते हैं। तो मतलब ये है कि वो सारे लोग यहाँ यूके तो उनके लिए घर है ना, जैसे दूसरा घर होता है, वो 1 मिनट में नहीं लगता वहाँ से यहाँ जाते हैं, लाहौर में रहते हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे से यहाँ जाते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो कोई ऐसे हालात पैदा करें कि उनके लिए मुश्किल बने कि वो उनके लिए बैन भी कर दिया जाए। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा, पैसा उसके पास है। आप जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, मेरा ख्याल है आपकी खुशियों पर ओस पड़ने वाली है कि इस तरह नहीं होने वाला, उसको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा। अभी मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है जी। कोई ना कोई अरबा का इस्तेमाल करेंगे, वो कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे, वकील उनके पास है, पैसा उनके पास है, और वो कोई ना कोई तरीका करके एक्सटेंशन कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि परमानेंट यहाँ रह सके, लेकिन जो उनके वीजे की एक्सटेंशन जो रुक गई है ना, नहीं हुई, वो उनको मिल जाएगी, चाहे कि वो फ्यू मंथ के लिए हो, 1 साल के लिए हो। आप इमेजिन करें, वो कल ही कहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया या मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई है, बिस्तर पे लेट जाता है, तो फिर उसको गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको निकालना। उसकी दरख्वास्त ये हो सकती है कि मैं जो है ना, मुझे तो अब ट्रीटमेंट चाहिए और मेरी जान को खतरा है, वहाँ सियासी मकासद के लिए मेरे खिलाफ सजाएं जो है मुझे दी जा रही हैं, जो जुडिशल मर्डर जो है किया जा रहा है मेरा, तो मैं इसलिए वहाँ से भाग कर आ गया हूँ। तो मैं स्ट्रेस में भी हूँ। स्ट्रेस ही कह दे, अगर कोई बीमारी और नहीं ना कहता, वो कहता है कि मैं सीरियसली स्ट्रेस्ड हूँ, तो यूके की गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मैं सुसाइडल हो गया हूँ, पता चल रहा है कि मैं खुदकशी कर लूँगा, तो मैं अपना इत्मीनान से रहिए, उसको कुछ भी नहीं होने वाला। नवाज शरीफ यूके में ही रहेगा और वो उसी वक्त जाएगा जब वो चाहेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि मैं थोड़ी सी ना बात आपकी गोश गुजार कर दूँ। मैं चाह रहा था कोई तफसीलन बात हो, लेकिन इन द मीन टाइम यही मैं जो आपकी खिदमत में गोश गुजार करने जा रहा हूँ कि आप जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, ढोलक वगैरह बजा रहे हैं, उनको बजाना बंद कर दें, कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो उस तरह नहीं होने वाला। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।